میں میری جان ہے، خدا کی قسم اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، چونکہ مہینہ ربیع ثانی کا گزر رہا ہے، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کا مہینہ گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے نیک لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں پہلے سپارے کے 12 رقوع میں اشارہ کر رہا ہے زمانہ جاہلیت کی طرف، کہ جب کسی دوسرے کو بلانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا نا کہ جیسے ہم آج کل اپنے سے بہت زیادہ کلوز کسی دوست کو، کسی چھوٹے کو، کسی فرینڈ کو بلاتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہوئے دارسو، تو وہ جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ عرب کے لوگ کہتے تھے رائنا، کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف دیکھو۔ اللہ رب العزت نے جب حبیب مصطفیٰ کو بھیجا نا تو ساتھ یہ آیت پیش دی کہ یا ایھا الذین آمنوا، میں تو کسی اور سے کلام کر ہی نہیں رہا، میں تو ان سے کلام کر رہا ہوں جو آمنہ کے لال پر ایمان لے کے آئے ہیں، جو مدینے کے تاجدار کی عشق کی بزم میں بیٹھنے والے ہیں نا، میں ان سے کلام کر رہا ہوں کہ سنو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ جب بھی میرے مصطفیٰ کو متوجہ کرنا ہو نا، اپنی طرف بلانا ہو، اپنی طرف دکھانا ہو، مصطفیٰ سے کوئی بات کرنی ہو، لا تقولوا نہیں کہنا، رائنا، ان کو زمانہ جاہلیت کے الفاظ سے بلانا نہیں ہے، ان کو مخاطب زمانے جاہلیت کے الفاظ سے نہیں کرنا۔ اب ذہن میں یہ بات تو آتی ہے نا کہ یا اللہ اگر زمانے جاہلیت کی عربی دانوں کی عربی سے ان کو مخاطب نہیں کرنا تو پھر مخاطب کیسے کرنا ہے؟ تو اگلی آیت، اگلا جملہ قرآن نے ہمیں کہہ دیا وقول انظرنا، کہ جب بھی مصطفیٰ کو بلانا ہو نا، متوجہ کرنا ہو، مصطفیٰ کو مخاطب کرنا ہو، کوئی بات کرتے ہو تو مصطفیٰ کو رائنا نہ کہنا، لا تقولوا رائنا نہ کہنا، بلکہ ادب سے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ جانا اور کہنا یا رسول اللہ وقول انظرنا، مجھ پر بھی نظر عنایت فرمائے، مجھ پر بھی نظر عنایت فرمائے۔ اب یہ تو قرآن نے کہہ دیا، یہ تو قرآن نے کہہ دیا۔ حضرات گرامی، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ادھر والوں کی باتوں میں یقین نہ کرنا، ادھر ادھر والوں باتوں کی باتوں پہ یقین نہ کرنا۔ من خیر من ربکم، وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف رب کی خیر آئے، وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف رب کی خیر آئے، یہ رب چاہتا ہے یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ رب جسے چاہتا ہے نا اسے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اب حضرات گرامی، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، نہ آیت ناسخ ہے نہ منسوخ ہے، نہ آیت ناسخ ہے نہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت ناسخ بھی نہیں۔ اب میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا ہوگا، ایک بیٹھے بیٹھے آ گیا کہ معراج کی رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرش پہ بلایا تھا، اللہ رب العزت نے عرش پہ بلایا تھا، لیکن حضرات گرامی اللہ رب العزت تو 26ویں سپارے میں سورۃ کہف کے پہلے رکوع میں یہ بھی کہہ رہا ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں وہ ہوں جو شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں وہ ہوں جو شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ یا مطلق بات ہو رہی ہے کہ ہر انسان کے، ہر زیرو کے شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ رب العزت بار بار یہ فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اب اللہ چاہتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے کمرے میں اپنے دیدار سے منور کر دیتا۔ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا نا، ایمان رکھتے ہیں نا، لیکن بلایا، پہلے مسجد اقصیٰ گئے، امامت کی، اس کے بعد عرش معلیٰ تک گئے، بلایا۔ اب ہم سب کے ذہن میں یہ الفاظ ہیں، یہ سوچے ہیں، یہ فکر ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو خود بھی آ سکتا تھا،
محبوب کو بلانے کی وجہ اللہ رب العزت نے بعض مفسرین کی رائے میں جواب دیا کہ اگر میں آتا تو کمرے کی کنڈی لگی ہوتی، صبح محمد کہتے مجھے رات کو دیدار ہوا ہے، تو ہر کوئی یہ کہتا خواب میں ہمیں بھی دیدار ہو سکتا ہے، ہمیں بھی دیدار ہو سکتا ہے۔ آپ تو کمرے کی بند کنڈی کے اندر دیدار کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ دیدار تو ہو سکتا ہے، لیکن محبوب کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کہے کہ 500 سال کا سفر لمحوں میں کیسے طے کیا، کوئی کہے کہ قیامت آپ تو اوپر چلے گئے تھے، زمین پہ قیامت آ گئی تھی، اس صورت میں کہ زمین کا وقت تھم گیا تھا، رک گیا تھا، زمین کا وقت چل ہی نہیں رہا تھا، آپ تو اوپر چلے گئے تھے، یہ وقت کیوں نہیں چل رہا تھا؟ اللہ رب العزت سب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں خدا ہو کے اگر نیچے آنا چاہوں تو میں آ سکتا ہوں، لیکن میں نے محمد کو یہ طاقت بخشی ہے کہ محمد جب چاہے مجھ خدا سے ملنے اوپر آ سکتا ہے۔ میں نے محمد کو یہ طاقت بخشی ہے کہ محمد جب چاہے مجھ خدا سے ملنے اوپر آ سکتا ہے۔ میں نے تو قرآن کریم فرقان حمید کا اعتبار کے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ آ سکتے تھے، وہ آ سکتے تھے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن آج بھی وہ موسیٰ علیہ السلام نے تو دیدار کی تمنا کرنے کے باوجود جلوہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے، اور بے ہوش جب ہو گئے تھے نا، مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب ہوش میں آئے تھے نا تو نظر کا یہ عالم تھا، ان کی نظر کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سے 30 میل دور چلتی ہوئی، زمین پہ چلتی ہوئی کیڑی کو بھی دیکھ سکتے تھے، زمین پہ چلتی ہوئی انہوں نے جلوہ دیکھا تھا، انہوں نے جلوہ دیکھا تھا۔ اگر جلوہ دیکھ کے 30 میل چلتی ہوئی کیڑی کو کوئی دیکھ سکتا ہے تو پھر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جو رب کی بات کے علاوہ بات ہی نہ کرے اور جو رب کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ دیکھے اور پھر موسیٰ کے کہنے پہ پھر جائے پھر آئے پھر جائے پھر آئے پھر جائے پھر آئے، جس کی بات رب ٹال ہی نہ سکے، اگر جس کی بات رب ٹال سکے اس کی نظر کا یہ عالم ہے، تو جس کی بات رب ٹال ہی نہ سکے اس کے دیکھنے کا کیا عالم ہے، اس کے دیکھنے کا کیا عالم ہے۔ حضرت گرامی مجھے ایک آیت یاد آ گئی 13ویں سپارے کی، وہ میرے تیرے نبی تو امام تھے، متفق علیہ معراج کی رات کو امام تھے، لیکن مجھے ایک آیت یاد آ گئی کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا نا اپنے بھائیوں سے کہ بابا جان تو نابینا ہو گئے ہیں، تمہاری جدائی میں روتے 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 اتنے آنسو نکالے ہیں نا کہ بابا جان نابینا ہو گئے ہیں، دیکھنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری اور قمیض اتار کے نا ان کو کہا یہ قمیض لے جاؤ اور اس قمیض کو لے جا کے میرے بابا کی آنکھوں پہ لگا دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب قرآن کریم فرقان حمید اس واقعے کو 13ویں سپارے میں سورۃ یوسف میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، انی لاجد ریح یوسف، کہ یعقوب علیہ السلام سے ابھی یوسف کی قمیض دور تھی، ابھی یوسف کی قمیض دور تھی۔ اب مورخین کو ہم لے لینا تو وہ مصر اور شام میں پتہ نہیں کتنے عرصے کا سفر تھا، کتنے عرصے کا، 100 سال کا نہیں، مہینے کا سفر ہوگا، 15 دن کا ہوگا، 20 دن کا ہوگا، کیونکہ اس ٹائم تو گاڑیاں ہوتی نہیں تھی، ایروپلین جہاز ہوتے نہیں تھے، صرف یہ گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے یا کوئی گدھے پہ بیٹھ کے آتا تھا، یہ سواری ہوتی تھی۔ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت بخشی تھی کہ ابھی یوسف کی قمیض مصر میں تھی، شام میں بیٹھے ہوئے یعقوب نے کہہ دیا تھا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، یہ طاقت یعقوب کو ملی تھی۔ اب میں آپ کو محمد کی طاقت بتاؤں کہ جب معراج کو گئے تھے جنت کا دروازہ کھول کے جنت کے اندر دیکھنے لگے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قدموں کی آہٹ سن لی، 2 قدموں کی آہٹ سن لی۔ پوچھا جبرائیل یہ تو زمین پہ چلنے والے قدم ہیں، قدم کس کے ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کے قدم نہیں، یہ تیرے بلال کے قدم ہیں، یہ تیرے بلال کے قدم ہیں۔ حضرات گرامی جو
خوشبو سونگ لے اسے یعقوب کہتے ہیں، جو جنت میں رہ کے زمین والوں کی خبر جان لے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو جنت میں لے کے زمین والوں کی خبر جان لے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اچھا آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے اس چیز سے۔ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، جب کہو نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ نظر عنایت فرماؤ، تو پھر آگے سے کہنا واسمعوا یا رسول اللہ، اب ہم عرض کرنے لگے ہیں آپ سماعت فرمائیں، ہم عرض کرنے لگے ہیں آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید کے 8ویں سپارے میں، کون سے سپارے میں؟ 8ویں سپارے میں سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لے کے آئے اور اعمال صالح کیا اور نیک ہو گئے، وعملوا الصالحات اور نیک ہو گئے، لا نکلف نفسا الا وسعها، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر برڈن نہیں ڈالا، اللہ رب العزت نے ان کو تکلیف میں نہیں ڈالا، لا نکلف نفسا، جیسے ان کی جانوں کو آسانی ہوتی رہی، الا وسعها، اللہ رب العزت ویسے ان کو وسعت عطا کرتا گیا، اللہ رب العزت ویسے ان کو کیا عطا کرتا گیا؟ وسعت کھلاؤ، اللہ رب العزت ان کو وسعت عطا کرتا گیا، کن کو عطا کرتا گیا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو محمد پر ایمان لے کے آئے۔ اب جو محمد پر ایمان لے کے آئے نا، اللہ رب العزت نے ان کو آسانی عطا کی، جو محمد پر ایمان لے کے آئے۔ تو جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس محمد کی وسعتوں اور رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس محمد کی وسعتوں اور رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب میں نے آپ لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے اور جو نیک ہو گئے، میں نے آپ لوگوں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ میں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ حضرات گرامی، اب یہ چیز میری ملکیت ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں نہ دوں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا نہیں، کیونکہ ملکیت میری ہے نا، ملکیت میری ہے۔ اب آپ سب بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر کوئی مجھ سے سوال کر سکتا ہے نا تو میرے والد گرامی ہیں، اسی طرح میرے والد گرامی ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے ان کی وراثت ملی ہے نا، مجھے ان کی وراثت ملی ہے، اس لیے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اب نیک لوگوں کو جو جنت ملی ہے نا، وہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ اب نیک لوگ جسے چاہے جنت میں داخل کریں، کوئی دوسرا ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ اگر سوال کریں گے تو یا حسن کریں گے یا حسین کریں گے، سوال کریں گے تو یا حسن کریں گے یا حسین کریں گے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بات آگے میں نے مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ سوال کریں گے تو یا حسن کریں گے یا حسین کریں گے، دوسرا کوئی سوال نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت کیا عطا کی، جن کو جنت میں داخل کیا تھا انہیں اللہ رب العزت نے فضیلت کیا عطا کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور پھر میں جنت والوں کو آواز دوں گا، پھر میں جنت والوں کو آواز دوں گا۔ جنت میں نیک لوگ ہوں گے، جنت میں نیک لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے جنت میں نیک لوگ ہوں گے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، پھر اللہ نیک لوگوں کو آواز دے گا۔ محمد پہ ایمان لانے والے اللہ رب العزت کو بن دیکھے اللہ کی آواز سن سکتے ہیں۔ محمد پہ ایمان لانے والے اللہ رب العزت کو بن دیکھے اللہ کی آواز سن سکتے ہیں۔ کہاں سے سن سکتے ہیں؟ مورخین خاموش ہیں۔ کہاں سے سن سکتے ہیں؟ تاریخ دان خاموش ہیں، نہیں پتا کہاں سے سن سکتے ہیں۔ اگر ایمان لانے والے اللہ کی آواز جنت میں رہتے ہوئے سن سکتے ہیں تو پھر جس محمد پہ ایمان لایا جائے وہ اپنے عاشقوں کی آواز یہاں عبد الرحمان شاہ بابا مسجد میں عاشق بیٹھے ہونا تو وہ مدینے میں بھی سن سکتے ہیں۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، محمد پہ ایمان لانے والے اللہ کی آواز سن سکتے ہیں۔ ترجمے کا ذمہ دار ہوں، سپارے کا ذمہ دار ہوں، میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں
اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ذہنوں میں کوئی ایسی ویسی بات نہ رہ جائے کہ یار یہ تو ویسے ہی ترجمہ کر رہا ہے، ویسے نہیں، یہ تو میں بھی آپ کو قرآن کریم کے صرف ترجمے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ترجمے میں اللہ رب العزت نے میرے حبیب کی اتنی شان رکھی ہے۔ اب اگر تفسیر کی طرف جائے نا، تفسیر کی طرف، تو پھر شان محمد مصطفیٰ کے کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ تفسیر کی طرف جائے تو پھر شان محمد مصطفیٰ کی طرف کیا کہتے ہیں؟ اچھا حضرات گرامی، آیت اتری سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ زکریا علیہ السلام آئے نا، نبی آئے، جب نبی آئے اور انہوں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھول کے نا انہوں نے دیکھا کہ فروٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ والے فروٹ پڑے ہوئے جن کا موسم نہیں تھا، جن کا موسم نہیں تھا لیکن فروٹ پڑے ہوئے۔ قرآن کریم فرقان حمید اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ فروٹ پڑے ہوئے تھے جن کا موسم نہیں تھا۔ فروٹ کن کے پاس پڑے ہوئے تھے؟ فروٹ بی بی مریم کے پاس پڑے ہوئے تھے، فروٹ بی بی مریم کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ آپ والدہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، والدہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میں نے بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا، میں نے بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا کر کے بھیجا؟ نشانیاں دے کر بھیجا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، نشانیاں دے کر بھیجا۔ جسے نشانیاں دے کر بھیجا جائے نا اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جسے نشانیاں دے کر بھیجا جائے اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا چوتھا سپارہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے محمد مصطفیٰ کو مومنوں کے پاس نشانی بنا کر بھیجا، اور جسے نشانی بنا کر بھیجا جائے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، جسے نشانی دے کر بھیجا جائے اسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور پھر کیسی فضیلت عطا کی تھی، کیسی فضیلت عطا کی تھی کہ ایک روز جناب ابو طالب بیمار ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، ہر کسی کے پاس جا کے نا شفا مانگتے تھے، شفا نہیں ملتی تھی، دوائیاں کرتے تھے، شفا نہیں ملتی تھی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، ظاہری طور پر نبوت نہیں ملی تھی، ابھی چھوٹے تھے، ظاہری طور پر نبوت نہیں ملی تھی، حالانکہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن کریم فی لوح محفوظ، میں نے لوح محفوظ پہ محفوظ کر کے رکھا تھا۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید میں نے لوح محفوظ پہ محفوظ کر کے رکھا تھا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جو جہاں پہ میرے تیرے محمد گئے نا وہاں پہ قرآن آیا، وہاں پہ قرآن آیا، عرش پہ گئے، عرش پہ آیا، فرش پہ گئے، فرش پہ آیا، ہجرت میں آیا، ہجرت کے بعد آیا، ساتھ ابو بکر چلتے تھے، قرآن اترتا تھا، بستر پہ علی سوتے تھے، قرآن اترتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خدمت میں بیٹھتے تھے، قرآن اترتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ جاتے تھے، قرآن اترتا، ہر جگہ قرآن اترتا تھا، جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے تھے۔ اگر اترنے والی چیز سب سے پہلے لوح محفوظ پہ محفوظ ہو سکتی ہے تو جس پہ قرآن اترا ہے اس محمد مصطفیٰ کا کیا کہنا ہے؟ جس پہ قرآن اترا ہے اس محمد مصطفیٰ کے کیا کہنا ہے؟ حضرت گرامی، حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد آپ نے حکیموں طبیبوں سے علاج کرایا، علاج کرانے کے بعد جب کوئی افاقہ نہ ہوا، ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو طالب نے عرض کی اے محمد میرے لیے دعا کرو، اے محمد میرے لیے دعا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہم اے اللہ حاضی امی، یہ میرا چاچا ہے، اللہم اے اللہ حاضی امی، یہ میرا چاچا ہے، یشفی، اسے شفا عطا فرما، یشفی، اسے شفا عطا فرما۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فی یا سے ابھی نہیں ملی تھی، فی یا سے ابھی نہیں ملی تھی۔ حضرت ابو طالب کی حالت ایسی تھی نا کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہ چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے۔
مورخین لکھتے ہیں کہ فی اور یا کا ابھی ملاپ نہیں ہوا تھا، میرے مصطفیٰ کی زبان ہلی تھی۔ ابو طالب اپنے بستر سے اٹھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اے محمد مجھے شفا مل گئی، اے محمد مجھے شفا مل گئی ہے۔ ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ اب میں آپ کو نا ابو طالب کا عقیدہ بتاتا ہوں، ابو طالب کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ ابو طالب نے عرض کی محمد میں نے سارے عرب والوں کو دیکھا، میں نے سارے عرب والوں کو دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ جو بولتا ہے محمد مانتا ہے، اللہ جو بولتا ہے محمد مانتا ہے۔ لیکن آج میں ایک بات کرنے لگا ہوں، چاچا کریں، آج میں ایک بات کرنے لگا ہوں، چاچا کریں۔ تو چاچا کہنے لگا محمد یہ تو سارے عرب والے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کہتا ہے وہ محمد مانتا ہے، آج ابو طالب کہہ رہا ہے، عمران کہہ رہا ہے کہ جو محمد کہتا ہے وہ اللہ مانتا ہے، جو محمد کہتا ہے وہ اللہ مانتا ہے، یہ نہیں جو یہ ابو طالب کا عقیدہ تھا۔ اچھا میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قرآن کریم فرقان حمید سے بتاؤں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ